السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے خلاف قاعدہ شریعت کے عبادت بھی گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حکمائے امت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے حج کو ناجائز کہہ دیا ہے۔ مثلاً ایک ایسا شخص جس کے پاس زیادہ راہ بھی نہ ہو، بیوی بچوں کے دینے کو بھی کچھ نہ ہو، اس کے لیے سفر حج کو بالکل ناجائز کہا جاوے گا، اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھو، عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا نصاً ناجائز ہے، حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ اعلیٰ ھذا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر عبادت میں کچھ قیود وجوب کے ہوتے ہیں اور کچھ شرائط جواز کے ہوتے ہیں۔ تو حج میں استطاعت وجوب حج کی شرط ہے، اور اہل و عیال کا حق ضائع نہ ہونا جواز حج کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی حج کر کے بیوی کا حق ضائع کرے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں حج کرنا بھی ناجائز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے کعبے کی حالت بیان کرنا جس سے وہ مغلوب الشوق ہو کر سفر میں چلا جاوے جائز نہیں۔ دیکھو، ظاہر نظر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن واقعی میں بہت صحیح فرمایا۔ اس واسطے کہ حالات سن کر سفر کا شوق پیدا ہوگا اور بوجہ عدم استطاعت کی یہ سفر معصیت ہوگا، تو اس کا جو سبب ہے وہ بھی معصیت ہوگا۔ ایک اور مثال یاد آئی کہ نیک کام میں چندہ دینا عبادت ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی جائز نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کا چندہ لینے سے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ اس واقعے سے پہلے خود سوال کر چکا تھا۔ تو اس چندہ دینے کا انجام یہ ہوتا کہ جب اپنے پاس کچھ نہ رہتا تو پھر سوال کرتا۔ خوب سمجھ لو، بس شریعت جو حکم کرے وہ کرو، اور جہاں روکے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے۔ ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔